السلام علیکم یار. ابھی میں نے یہ پکچر دیکھی فیس بک پہ تو دماغ میں بہت ساری باتیں آئیں. میں نے کہا آگے پارسل کر دیتا ہوں. تو یار دیکھو, سب سے پہلی تو ہمیں اس پکچر سے, اس واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ دیکھو اللہ پاک کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. ہم لوگ بلا فضول میں کسی بھی بات کی ٹینشن لے لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھو ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کس کام میں اللہ پاک نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہے اور کس کام میں نہیں رکھی. اب دیکھیں, یہ انڈیا میں میرے خیال سے یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ 72 سال کی یہ انٹی تھیں اور ظاہر سی بات ہے ان سے بھی بڑے جو ان کے شوہر تھے, اللہ پاک نے ان کو اولاد دی 72 سال کے بعد. کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ اسی طرح ذکر علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال کی عمر میں اور ذکر علیہ السلام کو 99 سال کی عمر میں اللہ پاک نے اولاد دی. تو ان سب چیزوں سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ پاک کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. اللہ پاک صرف کن کہتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ ہو جا, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور ہم لوگ ہر چیز کی ٹینشن لے لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا. اور دیکھیں اللہ پاک, میں آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگا, اللہ پاک وہ ہے جس نے فرعونیوں کو, جو فرعون کی قوم تھی فرعونیوں, اس کو فرعون سے نجات دلائی. کب دلائی؟ اور اینڈ میں پورا واقعہ بیان نہیں کر رہا, اینڈ کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ جب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون آ رہا تھا, بیچ میں یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے فرعون اور فرعون کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام. تو فرعون کی قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ تو نے ڈبا دیا, لیکن اللہ پاک نے سمندر کے راستے کھول دیے. اسی طرح یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مچھلی کے پیٹ میں وہ 40 دن تک رہے اور اللہ پاک سے انہوں نے استغفار کیا اور دعائیں کی اور اللہ پاک نے ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائی. ایک تو سمندر کی گہرائی, اوپر سے رات کی گہرائی, اوپر سے مچھلی کے پیٹ کی گہرائی, ان تمام اندھیروں میں انہوں نے اللہ پاک کو پکارا. تو ان سب واقعات سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ پاک سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے لیے وہ کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے. کبھی کبھی دیکھیں, میں نے یہ میرے آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. میں نے نوجوانوں کے منہ سے یہ سنا ہے کہ میں بہت ساری مثالیں, 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں. جب نوجوانوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی ہوتی ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ مایوس ہو کے ناشکری کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہمیں بے روزگار کر کے پتہ نہیں کیا ملتا ہے, ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں اور پھر بھی ہمیں جاب نہیں مل رہی, یہ وہ. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جو شخص محنت کرے اس کو اللہ پاک اس کا نتیجہ اس کو دنیا میں ملے, آخرت میں تو اس کو نتیجہ ملے گا. لیکن دیکھیں کچھ بندے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور ان کو صلہ فوراً مل جاتا ہے, لیکن کچھ بندے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں ان کو صلہ فوراً نہیں ملتا, ان کو تھوڑا ٹائم بعد ملتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک ان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے میں کتنا صبر ہے, کتنی یہ لوگ ان میں کتنی استطاعت ہے برداشت کرنے کی. اور مائنڈ یو یقین کریں, جب اللہ پاک کسی کو بہت ویٹ کرنے کے بعد کوئی بھی چیز عطا کرتا ہے نا, چاہے وہ اولاد ہو یا کوئی بھی نعمت ہو, کوئی بھی چیز ہو XYZ, اللہ پاک اس میں اس کو اس کی قدر کرنے کی اس کو توفیق دیتا ہے. وہ کبھی بھی ناشکری نہیں کرتا اس چیز کی, اور ہمیشہ اور اس کو جب وہ چیز ملتی تو وہ اللہ پاک اس میں اتنی حوصلہ افزائی اور اس میں اتنی توفیق ڈالتا ہے کہ وہ اس کی قدر کرے. اللہ پاک اس کو وہ چیز بیسٹ کر کے دیتا ہے, بیسٹ. سمجھ رہے ہیں نا بات کو, یہ ہے. تو بہت سارے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں اور میں نے سنا ہے تو اس لیے میں نے ایک بات کی. تو دیکھیں اللہ پاک صرف کن کہتا ہے, کن کہے گا اور اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. دیکھیں ہمیں اللہ پاک پر بلیو کرنا چاہیے, یقین رکھنا چاہیے. دیکھیں اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہم دیکھیں کسی چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے, لیکن جب وہ دعا قبول دیکھیں دعا قبول ہمیشہ ہر صورت میں ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبول 3 صورتوں میں ہوتی ہے, یا تو وہ چیز فوراً مل جاتی ہے, یا تو اللہ پاک اس چیز کے بدلے میں کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو اس مصیبت سے یا بیماری سے نجات عطا فرماتے ہیں. یا تو تیسری صورت جو سب سے بہترین صورت ہے کہ اللہ پاک اس کی وہ دعا آخرت کے لیے بچا لیتے ہیں, قیامت والے دن کے لیے. اور دیکھیں وہ منظر جب ہر انسان جو ہے کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا, ماں بیٹے کو نہیں پوچھ رہی ہوگی, باپ بیٹے کو نہیں پوچھ رہا ہوگا, ایک شوہر اپنی بیوی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا, ماں اولاد کو نہیں پوچھ رہی ہوگی, اتنا بڑا باپ اولاد کو نہیں پوچھ رہا ہوگا, اتنا بڑا رشتہ جو ہے
تو اس وقت یہ نفس نفسی کا دور ہوگا. اس وقت انسان نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا. تو اس وقت جو ہے اللہ جب وہ اس کے اعمال تولے جائیں گے, تو جب اس کے اعمال, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب برابر ہو جائیں گے اعمال, تو اچانک سے کوئی ایک عمل آئے گا اور اس کی نیکی کے پلڑے کو یوں بڑھا دے گا. تو انسان پوچھے گا کہ یہ, اللہ پاک سے پوچھے گا کہ یہ کیا ایسی چیز تھی کہ یہ عمل, یہ میرا نیکی کا پلڑا بڑھ گیا. تو اللہ پاک اس کو بتائیں گے کہ یہ وہ تمہاری دعائیں تھیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں, لیکن میں نے وہ دعا قبول نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز تمہارے لیے اس دنیا میں بہتر نہیں تھی, اور میں نے وہ دعا تمہارے لیے اس آخرت کے دن کے لیے بچا کے رکھی تھی. تو انسان پھر حسرت کرے گا کہ یار دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. سبحان اللہ, یہ سب سے بیسٹ صورت ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی. اور کچھ کبھی ایسی صورتحال بھی آتی ہے کہ جب انسان کوئی چیز کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو وہ اس کو نہیں مل رہی ہوتی, تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں مل رہی اور اللہ پاک مجھے نہیں دے رہا, اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے, جب آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں, کسی چیز کی محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, تو وہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, جب یہ آپ کے دل میں اس کی محبت ہے. لیکن اللہ پاک از دا بیسٹ پلانر. اللہ پاک کو پتہ ہے کہ یہ میرے بندے کو جب یہ چیز مل جائے گی تو وہ اس کا نقصان ہے, یا تو وہ اس کی ناشکری کرے گا, یا تو اس کی یہ قدردانی نہیں کرے گا. اور بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم تو انسان ہیں, اللہ پاک تو عظیم الشان ذات ہے, وہ تو آگے کا حال جاننے والا ہے. ہی از اے پلانر, تو وہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے. تو اللہ پاک کو پتہ ہے کہ اس انسان کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. تو بس یہ میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ جب ہم کوئی دعا مانگیں کسی بھی چیز کے لیے, اور اگر وہ دعا فوراً قبول ہو جائے تو ویری گڈ ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اور اگر دعا قبول نہیں ہو رہی, بہت ٹائم ہو گیا یا ٹائم لگ رہا ہے, تو آپ دعا مانگنا نہ چھوڑیں. دعا آپ مانگتے رہیں. اللہ پاک کو آپ کی ادا پسند ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ کون سی ادا پسند ہے؟ نماز, تہجد, یہ سب تو پسند ہے, لیکن اللہ پاک کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کے صرف اور صرف اس سے مانگتا ہے. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ پاک بولتا ہے کہ یار دیکھیں, اللہ پاک سے دعا مانگنے کے بھی آداب ہوتے ہیں, اور دعا مانگنے کے آداب کیا ہوتے ہیں وہ مفتیان کرام, علماء کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں. ان سے آپ پوچھیں کہ میں اللہ پاک سے کس طرح سے دعا مانگوں. دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں. کسی بھی چیز کی ایک ہوتی ہے پریزنٹیشن. جب آپ کسی بھی چیز کی پریزنٹیشن اچھے طریقے سے پیش کرتے ہو تو سامنے والا جو ہوتا ہے آپ سے وہ قائل ہوتا ہے, بولتا ہے دیکھو اس نے کتنے اچھے طریقے سے یہ میرے سامنے یہ بات رکھی ہے, پریزنٹ کی ہے. تو اللہ پاک کے سامنے بھی اپنی بات کو رکھنے کی سیکھیں کہ یہ اللہ پاک کے سامنے ہم دعا کے الفاظ سیکھیں. بھلے عربی میں نہیں مانگیں, لیکن عربی میں مانگیں تو بہتر ہے. عربی میں نہیں مانگیں, اپنی زبان میں مانگیں, لیکن اس کیفیت سے مانگیں کہ اللہ پاک کو آپ کی وہ کیفیت اور الفاظ پسند آئیں. اور تھوڑی بہت باتیں مجھے یہ معلوم ہیں جو میں نے علماء کرام کے درسوں میں اور مفتیان کرام کے درسوں میں جو میں نے سیکھی ہیں, تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اللہ پاک کے سامنے آپ کو کیا الفاظ رکھنے چاہیے جو میں نے سیکھے ہیں, تو جس سے اللہ پاک کو آپ کی ادا پسند آئے گی, الفاظ پسند آئیں گے. تو اس کے لیے آپ لوگ انتظار کیجیے گا نیکسٹ ویڈیو کا. تو خیر بات یہی ہے, بس بات کو ختم کرنا چاہوں گا. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے کہ بس اللہ پاک کے سامنے ہمیشہ شکر ادا کریں. جب آپ کو کوئی چیز مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, دعا مانگیں, مل جائے فوراً مل جائے اچھی بات ہے. نہیں مل رہی ہو تو دعا مانگنا نہ چھوڑیں, مانگتے رہیں. اور اگر نہیں مل رہی تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ پاک کی بہتری ہے کہ یہ چیز مجھے نہ ملے. لیکن آپ دعا مانگنا نہ چھوڑیں, دعا مانگتے رہیں. کیا پتہ آپ کے نصیب میں لکھا ہو کہ ایک چیز آپ مانگ رہے ہو, وہ چیز آپ کو 30 سال بعد ملے, 20 سال بعد ملے. آپ کو تو نہیں پتہ نا کہ میرے نصیب میں کیا ہے. وہ چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے, ایکس وائی زیڈ. میں کسی خاص اسپیسیفک کسی مقصد کو کسی اسپیسیفک اس واقعے کو لے کے میں وہ نہیں بول رہا کہ جیسے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یار میری کوئی اولاد نہیں ہے تو کیا نام ہے مجھے یہ باتیں بول رہا. خیر, یہ مقصد نہیں ہے. کسی بھی چیز کا جب آپ کوئی چیز مانگتے ہیں نہیں مل رہی ہو تو اللہ پاک سے آپ مانگتے رہیں. انشاءاللہ جو بھی چیز آپ مانگیں گے اللہ پاک سے, اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی اللہ پاک دے دیں گے, نہیں ہوگی پھر بھی آپ مانگتے رہیں. اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس پر صبر عطا کر دیں. بس باقی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اللہ پاک کے سامنے وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں. خیر, میں کوئی ہوتا نہیں ہوں بتانے والا, میں کوئی بہت گنہگار آدمی ہوں, لیکن کچھ
تھوڑی بہت باتیں مجھے بھی معلوم ہیں، اور میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں ان باتوں سے اللہ پاک کے سامنے وہ الفاظ جو میں نے سیکھے ہیں آپ کو بھی بتاؤں. کیا پتہ میرے بتانے سے جو ہے کسی کو فائدہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سورۃ العصر. اس کا سب سے یہ کہتے ہیں قرآن کا سب سے پورا قرآن بھی نازل نہیں ہوتا، اور اگر صرف یہ چھوٹی سی سورت نازل ہو جاتی 3-4 آیتوں کی، اس میں پورا قرآن کا خلاصہ ہے. اس میں سب سے آخری آیت کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں کہ اس میں بلکہ پوری آیت کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. چھوٹی سی آیت ہے کہ سارے انسان خسارے میں سوائے ان کے جو نماز میں خل سے آخری کی 2 آیتیں مجھے یاد ہیں کہ جو حق باتوں کی تلقین کرنے والے ہیں اور حق باتوں کی جو تلقین کرتے ہیں، ان پر جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، بولتے ہیں کہ ابے یہ کیا اچھی باتیں بتائے گا یہ وہ، اس پر جو وہ برداشت کرتے ہیں، اس پر جو لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے اس صورت میں بیان کیا کہ سارے انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے. تو باقی خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.